یہ گزرے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ بڑی بیگم سے اس کا ایک بیٹا تھا، جبکہ چھوٹی بیگم سے 2 بیٹے تھے۔ بادشاہ چھوٹی بیگم سے زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کے بیٹے بھی بادشاہ کو عزیز تھے، جبکہ بڑے بیٹے سے اس کی نہیں بنتی تھی۔ بڑا بیٹا بھی اکثر الگ تھلگ رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بیمار رہنے لگا۔ اکثر اوقات اس کے سر میں شدید درد رہتا تھا۔ درد کی شدت سے بادشاہ کی نظر کمزور ہوتی گئی۔ ایک وقت آیا جب بادشاہ مکمل طور پر اندھا ہو گیا۔ حکیموں اور طبیبوں نے بہت علاج کیا، مگر بادشاہ کی بینائی واپس نہیں آ سکی۔ ایک بوڑھے حکیم نے بادشاہ کا معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ اگر بادشاہ کے لیے کوئے کاف سے گل خنداں کے پھول لائے جائیں تو میں بادشاہ کی آنکھوں کا علاج کر سکتا ہوں اور بادشاہ سلامت کی بینائی واپس آ جائے گی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے اس کے لیے کوئے کاف سے گل خنداں کے پھول لائے تو بادشاہ اس شخص کو بے شمار مال و دولت عطا کرے گا۔ بادشاہ کے چھوٹی بیوی کے دونوں بیٹے گل خنداں کی تلاش میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے گھوڑے تیار کیے۔ جتنا ہو سکا سونا چاندی اور بہت ساری اشرفیاں بھی اپنے ساتھ اٹھا لیے اور روانہ ہو گئے۔ ادھر بڑے بیٹے نے بھی گل خنداں کی تلاش کا ارادہ کیا اور سفر پر روانہ ہوا۔ چھوٹی بیگم کے دونوں بیٹے سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے جہاں کچھ لوگ جوا کھیل رہے تھے۔ یہ دونوں بھائی بھی وہاں بیٹھ گئے اور پھر کچھ دیر بعد یہ بھی ان کے ساتھ جوا کھیلنے لگے۔ ہارتے جیتے ان دونوں کو احساس ہی نہیں ہوا کہ دونوں نے اپنے ساتھ لانے والی ساری اشرفیاں سونا اور چاندی ہار گئے، بلکہ مزید وہ قرضدار ہو گئے۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں سے خالی ہاتھ نکلنے کے بعد وہ بھائی محنت مزدوری کرنے کے لیے ایک دھوبی کی دکان پر کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ پیسے جمع کر سکیں اور اپنے باپ کے لیے گل خنداں کے پھول لا سکیں۔ ادھر بڑی بیگم کے بیٹے نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کافی تگ و دو کے بعد اسے پتہ چلا کہ کوئے کاف کی ایک پری کی محل میں گل خنداں کے پھول ملیں گے۔ 6 مہینے کی مسلسل سفر کرنے کے بعد بالآخر وہ اس محل میں پہنچ گیا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ پری 6 مہینے سوتی رہتی ہے اور اگلے 6 مہینے وہ جاگتی ہے۔ جب شہزادہ وہاں پہنچا تو پری محل کے باغ میں ایک نہایت خوبصورت پلنگ پر سوئی ہوئی تھی۔ شہزادہ قریب گیا، اس نے غور سے پری کو دیکھا، پھر اس نے پری کی انگلی سے انگوٹھی اتار دیا اور اپنا انگوٹھی پری کو پہنا دیا، اور پھر وہ محل کے اس حصے میں گیا جہاں گل خنداں کے پھول تھے۔ شہزادے نے کافی سارے پھول توڑ کر وہاں سے روانہ ہوا۔ سفر کرنے کے بعد شہزادہ اس شہر پہنچا جہاں اس کے سوتیلے بھائی دھوبی کی دکان میں کام کرتے تھے۔ اتفاق سے وہ اپنے بھائیوں سے ملا اور پھر ان سے حال احوال کیا۔ دونوں بھائیوں نے روتے ہوئے بتایا کہ کس طرح وہ گل خنداں کی تلاش میں آئے مگر جوہریوں کے اتے چڑھ گئے اور اپنی ساری اشرفیاں سونا چاندی ہار گئے۔ اب قرض اتارنے کے لیے وہ یہاں دھوبی کی دکان پر کام کر رہے ہیں۔ شہزادے نے اپنے دونوں بھائیوں کا سارا قرض اتارا اور اپنے دونوں بھائیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ اسے گل خنداں کے پھول مل گئے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی نیت خراب ہو گئی۔ انہیں لگا کہ اب واپس گئے تو بادشاہ سلامت کے سامنے سوتیلے بھائی کی شان بڑھ جائے گی۔ وہ کچھ فاصلے پر گئے اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر بڑے بھائی پر حملہ کیا اور اسے بہت مارا۔ ان کا بڑا بھائی بے ہوش ہو گیا۔ وہ دونوں بھائی اسے مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ گئے۔ گل خنداں کے پھول اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ دونوں اپنے ملک پہنچ گئے تو انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں گل خنداں کے پھول پیش کیے۔ بادشاہ ان دونوں سے بہت خوش ہو گیا۔ بوڑھے حکیم نے گل خنداں سے بادشاہ کا علاج شروع کیا۔ بہت جلد بادشاہ کی بینائی واپس آ گئی۔ وہاں کوئے کاف میں جب پری 6 مہینے بعد نیند سے جاگی، محسوس ہوا کہ کوئی آدمزاد اس کے محل میں بغیر اجازت کے داخل ہو گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی بھی اتار دیا ہے۔ پری کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے شہزادے کا پیچھا شروع کیا۔
آخرکار وہ محل تک پہنچ گیا۔ پری نے بادشاہ سے کہا کہ تمہارے بیٹے نے میری اجازت کے بغیر میرے محل میں داخل ہو کر میری انگوٹھی کیوں چرائی؟ پرستان میں میری بڑی بےعزتی ہوئی ہے، مجھے ہر حال میں اپنا انگوٹھی چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے دونوں لاڈلے شہزادوں کو دربار میں بلوا لیا اور پوچھا کہ پری کی انگوٹھی کہاں ہے۔ دونوں شہزادے حیران ہو گئے کہ کون سی انگوٹھی؟ انہوں نے کہا ہمیں کسی انگوٹھی کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ پری نے دونوں شہزادوں کو دیکھا اور کہا یہ وہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے میری انگوٹھی چرائی۔ پری نے غصے میں آ کر دونوں کو ایک ایک تھپڑ مارا، وہ دونوں شہزادے پتھر کے بت بن گئے۔ بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے کو دربار میں بلایا۔ شہزادہ دربار میں پہنچ گیا، اس کے چہرے پر ابھی بھی زخم کے نشانات تھے۔ بادشاہ نے پہلے تو ان سے ان زخموں کے بارے میں پوچھا تو بڑے شہزادے نے پوری بات بادشاہ کو بتائی اور کہا کہ کس طرح میں پری کے محل میں گل خندان لینے گیا، اور یہ بھی بتایا کہ جب میں واپس آ رہا تھا اور میرے بھائی اپنا سب کچھ جواری کے ساتھ جوا میں ہار گئے، پھر میں نے ان کا قرض اتار دیا، ان کو اپنے ساتھ لا رہا تھا، راستے میں ان کی نیت خراب ہو گئی، مجھے مارا پیٹا اور پھول چرا کر لے گئے۔ بادشاہ تخت سے اٹھا اور بڑے شہزادے کو گلے لگا لیا۔ شہزادے نے پری کی انگوٹھی واپس کر دی اور کہا میں ہر سزا سہنے کے لیے تیار ہوں۔ پری شہزادے کی کہانی سے بہت متاثر ہوا۔ شہزادے نے پری سے درخواست کی کہ میرے دونوں بھائیوں کو واپس اصلی حالت میں لاؤ۔ پری نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک شرط ہے، اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو۔ شہزادے نے ہاں کر دیا۔ وہ دونوں شہزادے اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ شہزادے نے ان دونوں بھائیوں کو معاف کر دیا۔ چند دن بعد شہزادے اور پری کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے بڑے شہزادے کو آدھی سلطنت دے دی۔ وہ نہایت ہنسی خوشی رہنے لگے۔